میں نے ڈاکٹر فہیم پہ بھروسہ نہیں کیا۔ میں نے ڈاکٹر فہیم کی ایک ویڈیو جو مدینہ شریف میں گنبد خضرا کے نیچے ڈاکٹر فہیم صاحب نے شوگر کے بارے میں بتائی، شوگر بڑھتی کیسے، ہوتی کیسے۔ جب اس ویڈیو کو سنا تو مجھے صرف گنبد خضرا کا خیال آیا کہ کوئی شخص اگر گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے کوئی بات کر سکتا ہے تو وہ بات ایسی نہیں ہو سکتی۔ ایلوپیتھک جو علاج کرایا 4 سال، جی وہ کیسے گزرے، کچھ اس حوالے سے نظر ڈالیں اور روشنی ڈالیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں جو لوگوں کا ایک کہنا ہے، اور اس وقت بھی لوگ کروڑوں روپے خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ کہیں سے شوگر کا مرض ختم ہو جائے، اور بہت سارے لوگ اس میں ہماری تواضع بھی کرتے ہیں، کوئی آم کی پیٹیاں بھی بھیج رہا ہوتا ہے بیچارہ، کوئی گفٹ کی چیزیں بھی دے رہا ہوتا ہے، تو وہ اسی وجہ سے کہ یار یہ کیسے ختم ہو گیا، یہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آ کے یہ معاملہ ہو گیا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، ڈاکٹر فہیم اربلسٹ کا یا ڈاکٹر فہیم کی دوا کا کمال نہیں ہے، شفا اور بیماری اللہ تعالیٰ کا مینڈیٹ ہے اور وہی دیتے ہیں۔ اگر کسی کا ذرا سا بھی یقین ڈاماڈول ہوتا ہے کہ شفا ڈاکٹر فہیم یا ان کی دوا سے ہوئی تو یہ شرک کے حصے میں آ جاتا ہے۔ ہم ہیلا وسیلہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، شفا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو 4 سال انگریزی ادویات، اور جو لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ شوگر کا مرض ختم نہیں ہوتا، اس حوالے سے روشنی ڈالیں۔ 4 سال سر بہت ڈپریشن میں تھا، اور جب شوگر ڈائگنوز ہوئی تھی اس وقت یہی سوچتا تھا کہ اب یہ انسولین جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ رہے گی، تو ڈاکٹر بھی یہی کہتے تھے کہ انسولین تو نہیں چھوٹ سکتی کسی بھی صورت میں، آپ نے انسولین لگانا، اور شوگر کا مرض ایسا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ زندگی بھر آپ کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ لیکن اب آپ نے ایک ویڈیو لگا لی تو میں اس ویڈیو کے توسط سے ایک بات ضرور کہوں گا، میں نے ڈاکٹر فہیم پہ بھروسہ نہیں کیا۔ میں نے ڈاکٹر فہیم کی ایک ویڈیو جو مدینہ شریف میں گنبد خضرا کے نیچے ڈاکٹر فہیم صاحب نے شوگر کے بارے میں بتائی، شوگر بڑھتی کیسے، ہوتی کیسے۔ جب اس ویڈیو کو سنا تو مجھے صرف گنبد خضرا کا خیال آیا کہ کوئی شخص اگر گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے کوئی بات کر سکتا ہے تو وہ بات ایسی نہیں ہو سکتی۔ بس اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے، اس ویڈیو کے ذریعے میں یہاں تک پہنچا ہوں، اور میں نے ڈاکٹر فہیم کا اس سے پہلے دیکھا بھی نہیں تھا کہیں، لیکن صرف اس ویڈیو پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے میں یہاں پر آپ کے پاس علاج کیا، اور الحمدللہ آج جو ہے وہ آپ کی میں اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف سے کوٹ کروں گا، آواز اب نکلی ہے آپ کی، اس کا مطلب ہے دنیا کی تمام محبت اور تمام اپنی صحت بھی پیچھے، آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت آگے، الحمدللہ بہت خوشی ہوئی۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کیا نا، آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ کوئی مرض لا علاج نہیں، جب بھی کوئی مرض اتارا جاتا ہے اس کا علاج، جب اس پہ یقین کر کے کوئی علاج کراتا ہے تو خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ جی ظالم نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے بیٹے کا جب معاملہ ہوا انتقال کا تو زوجہ فرماتی ہیں کہ ہر نبی کو اجازت ہے آپ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ جی جان ڈال دیں گے، بالکل ایسے ہی۔ مگر آقا جی جسم کو اپنی امت کی پرواہ تھی، بولا وہ دعا میں نے امت کے لیے رکھی۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہنے دیتے کہ لا علاج امراض میری امت میں آئیں اور وہ اس مرض کے ساتھ ڈائلیسس کا شکار ہو جائیں، ایک دوا کھانا شروع کریں 10 بیماریاں پیدا ہوں، اس کی بھی دوائیں کھائیں، ایک دن گردے فیل ہو جائیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائیں۔ آقا جی سسم ہمیں ایسے لوارث چھوڑ کے ظاہری طور پہ بھی نہیں جا سکتے دنیا سے، جبکہ ہمارا یقین ہے کہ آقا جی سسم کا معاملہ حدیث شریف ہے کہ ہتھیلی کا ہے۔ آقا جی سسم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ وقتی طور پہ دیکھ رہا ہوں یا اپنی عمر کے 60 سال دیکھوں گا یا 70 سال دیکھوں گا۔ اور کلمہ شریف بھی جب ہی مکمل ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، اللہ کے رسول ہیں، تو ہیں انشاءاللہ، اور یہ اس کی ان کے ہونے کی ایک بہت بڑا معجزہ بھی ہے۔ اور آپ کی بات پہ بس یہ بات آپ نے ایسے کر دی ہے کہ وہ جذباتی انسان ہو جاتا ہے کہ میری بھی آواز چینج ہوئی، خوشی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی فیملی کو، اور آپ کی اس شوگر ختم ہونے کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے صدقے آنے والے تمام مریضوں کا شفا کا معاملہ کرے۔ با خدا میری بھی دعائیں یہی ہوتی ہیں، اپنے لیے دعا میں بہت کم یا تقریباً نہ کرنے کے برابر کر رہا ہوتا ہوں، یا تو ہمارے پیر و مرشد کے لیے میری دعائیں ہوتی ہیں، یا والدین کے لیے ہوتی ہیں، یا کبھی کوئی فیملی کے معاملات ہوں تو ہوتی ہے، ورنہ تو مریض یا اللہ آنے والے مریضوں کو شفا عطا فرما، یا اللہ آنے والے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ تو یہ خدا نبی کریم کا ایک معجزہ ہے، الحمدللہ شوگر کا مرض ختم ہو گیا ہے۔ اور جو آپ نے بات کی، جو مریض علاج کروائے چاہے کہیں سے بھی کروائے، پہلے تو یہ ڈاکٹر فہیم کے پاس آنا ہے، آپ استخارہ کر کے آئیں۔ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ ڈاکٹر فہیم کے بعد پتہ نہیں علاج ہوگا نہیں ہوگا، ہم نے تو پہلے بھی بہت سارے حکیموں سے علاج کرایا، ڈاکٹروں سے علاج کرایا، آپ اللہ جی سے مشورہ کریں، استخارہ کریں کہ ڈاکٹر فہیم کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا،
इलाज करवाना या नहीं करवाना, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को, बात को आगे रखेंगे तो बाखुदा आपको फ़ायदा होगा। इस इख्तितामी नोट के साथ, बेहतरीन बात के साथ, डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक गुड न्यूज़ आपसे शेयर करता चलूँगा जब तक आप तक ये वीडियो पहुँचेगी। इंशाल्लाह अब हर जुम्मे को जी टीवी पर, जो कि एक बड़ा नेशनल न्यूज़ चैनल है, उस पर भी मॉर्निंग शो में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। आप लोगों की मोहब्बत, प्यार, इखलाक, इसरार, शफ़क़त के आज जी टीवी वालों ने भी राब्ता किया, और ना सिर्फ जुम्मे को, शायद मंगल को जो शेल्फ गुलजार साहब का एक शो आता है, उसका एक टोटको का सेगमेंट होता है लास्ट 15 मिनट्स का, उसके अंदर भी इनवाइटेड हूँ महीने में 4 मरतबा। मगर 12 तारीख को मेरी दुबई की फ़्लाइट है, दुबई क्लिनिक के लिए, उसके बाद सऊदीया में मदीना क्लिनिक के लिए जाना है। आप लोगों ने इसी तरह लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, आगे चीज़ों को फॉरवर्ड करना है। आप लोगों का बहुत बहुत एक दफ़ा फिर शुक्रिया मरीजों को भेजने का, हम पर एतमाद करने का। और ये मूज़ी अमराज, चाहे वो शुगर हो, डायलिसिस हो, गुर्दे के अमराज हो, थायराइड के अमराज हो, बांझपन हो, बेऔलादी हो, या और दीगर अमराज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ब्लड प्रेशर हो, फालिज हो, पैरालाइजेशन हो, इन तमाम चीज़ों से छुटकारे के लिए जो हम एक जहाद लड़ रहे हैं, सादा सा फ़कीर सा आदमी हूँ, उसमें साथ देने का आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।